حیدر خان جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رحیمہ پر جا ٹکی۔ سفید لباس میں ملبوس، سجا سورا چہرہ، سنہری بالوں کے گرد نیٹ کا دوپٹہ، وہ کسی آسمانی قیامت سے کم نہ لگ رہی تھی۔ لیکن اس کے لبوں سے اگلا جملہ حیدر خان کے وجود میں آگ لگا گیا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے کی فضا میں منجمد ہو گئی۔ حیدر خان جو ابھی تک اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اچانک اس کے چہرے پر جمے تاثرات جیسے پتھر بن گئے۔ اس کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ صاف دکھائی دینے لگی۔ تم نے یہ گھٹیا جملہ بولنے کی جرأت کیسے کی؟ دل تو کر رہا ہے تمہارے اس حسن کو راکھ کر دوں۔ کسی اور کو پسند کرنے کا تو سوچنا بھی مت۔ میرے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھو۔ رحیمہ بے خوف بغیر لرزے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا بھولا ہے؟ سوتیلی ماں کے اشارے پر مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ ایک بار بھی میری بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ تمہاری ماں مجھے ناپسند کرتی ہے، لیکن ہر بار تم اس کی باتوں پر آنکھ بند کر کے میرا وقار روندتے ہو۔ میں کمزور نہیں ہوں ظفر، میں طلاق لے کر اپنی پسند سے زندگی گزاروں گی۔ اس کے لہجے میں نہ خوف تھا نہ لرزش، صرف ٹھہرا ہوا غصہ تھا۔ حیدر کی نیلی آنکھیں خون اترنے کی حد تک سرخ ہو چکی تھی، جیسے ان میں آگ دہک رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹا اور ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا گلاس ٹیبل اٹھا کر ڈریسنگ پر دے مارا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ رحیمہ کو لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ خود کو اچانک حیدر کے فولادی بازوؤں میں پایا۔ اس کے دوپٹے کو جھٹکے سے اتار کر فرش پر پھینکا اور ایک ہی لمحے میں اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رحیمہ نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو کمرے میں بکھرے شیشے اور حیدر کی وحشتناک آنکھیں اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ میں خود دیکھتا ہوں تمہارے اس نئے چاہنے والے میں کتنی جرأت ہے مجھ سے تمہیں چھیننے کی۔ تم میرے نام سے جدا ہو سکتی ہو، تم صرف میری ہو رحیمہ۔ آج جب میں تمہارے وجود پر اپنے وجود کی مہر لگا دوں گا تو زندگی بھر میرے لمس کو چھٹلانے کی ہمت نہ کر سکو گی۔ بیڈ پر اسے دھکیلتے ہوئے اپنی شرٹ جھٹکے سے اتار کر حیدر اس پر جھک گیا۔ رحیمہ نے گھبرا کر اسے روکا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر بیڈ پر دباتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، یہ جو تمہاری زمرد جیسی آنکھیں ہیں، انہیں بینائی سے محروم کرنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ رحیمہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو، ہونٹوں سے پھوٹتی سسکی، سب حیدر کی شدت کے سامنے بے بس تھی۔ اس نے اپنا وزن اس پر ڈال دیا۔ رحیمہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ ہٹو پیچھے، مجھے جانے دو۔ اس کی سسکیاں، اس کی مزاحمت، مگر حیدر کی خاموش نظریں اب اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، خاموش، خطرناک اور بے رحم۔ حیدر خان نے مدھم آواز میں کہا، بس اتنا سا کہنا تھا تمہیں؟ اور پھر ایک جھکاؤ میں اپنے لب رحیمہ کے ہونٹوں پر چھوڑ کر اسے اپنی قربت میں جذب کر گیا۔ رحیمہ کی آنکھیں حیرت، دکھ اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا واقعی حیدر میں خان میں اتنی بے رحمی ہو سکتی ہے کہ وہ اسے یوں تکلیف دے؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، رحیمہ کے چہرے پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑتے جیسے ہر بوسے میں ایک طنز تھا، ایک سزا۔ رحیمہ کا ضبط جواب دے گیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوں نے چہرے کو بھگو دیا۔ وہ سسکنے لگی۔ حیدر چونک گیا۔ رحیمہ، یار کیوں رو رہی ہو؟ میں بس ڈرا رہا تھا تمہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم واقعی رو پڑو گی۔ اس کے لہجے میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ نرمی اور بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، دور جانے کی بات نہ کرو۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس نے آہستگی سے رحیمہ کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ ہاں، میں نے سب کے سامنے تمہیں ذلیل کیا تھا، اس پر شرمندہ ہوں۔ میں چاہوں گا سب کے سامنے تم سے معافی مانگوں۔ بس میری طرف دیکھو، میں کوئی دیوتا نہیں، ایک عام سا شوہر ہوں، دیوانہ شوہر۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس تم دوبارہ یہ نہ کہنا کہ تم جا رہی ہو۔ تمہارا یہ رونا یہ خان کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ رحیمہ، 3 ماہ پہلے جو الزامات تم پر میری ماں نے لگائے، ان پر میں نے تمہیں ایک موقع دیے بغیر رد کر دیا۔
मैं डर गया था, कमज़ोर पड़ गया था, पर अब मैं सब जान चुका हूँ। हकीकत मेरी आँखों के सामने है। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सच ये है कि वो मेरी सौतेली माँ है। मैं उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मगर अब तुम्हारी तरफ खड़ा होऊँगा तो मेरी बीवी हो, तुम्हारी अपनी जगह है, अपनी इज़्ज़त है। उसने रहीमा का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। रहीमा की आवाज़ में टूटा-सा ज़हर था। और अगर कल को तुम्हारी माँ कहे कि किसी और लड़की से निकाह करो, तो क्या तुम खामोशी से सर झुका दोगे? वो झटके से बेड पर सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में दर्द और शिकस्त की चमक थी। हैदर खान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम आया। माँ है वो मेरी, उसका हुक्म सर आँखों पर। लेकिन दूसरी शादी से पहले पहली बीवी का हक तो अदा कर लूँ। पहले फ़ासले तो मिटा लूँ, फिर नए फ़ासले फ़ैसले करेंगे। उसने आहिस्तगी से पीछे आकर रहीमा को अपने हसार में ले लिया। उसकी कमर पर लब रखते सरगोशी की, बस दूर रह जाना अब और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उसके जज़्बाती लम्स और लफ्ज़ों से रहीमा को लगा जैसे उसके बदन में आग सी लग गई हो। हैदर ने नज़रें उसके गहरे गले वाले लिबास पर जमाई। गोल्डन गिनी प्लेस उसके कंधों पर और कमर के गिर्द बिखरे थे। चाँद सा चेहरा बालों की बिखरी लटों में छुपा हुआ था। तुमने जो भी कहा, तलाक का लफ्ज़ चाहे गुस्से में ही कहा या नफ़रत में, लेकिन जो मैंने कहा वो सब सच था। आज मैं हम दोनों के दरमियान मौजूद हर फ़ासले को ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी वापसी को हमेशा के लिए अपनी ग़ुरबत में कैद कर लेना चाहता हूँ। और मैं इजाज़त नहीं माँगूँगा, क्योंकि जब तुमने निकाह के लिए हाँ की थी, तभी तुमने इस रिश्ते को मुकम्मल तस्लीम कर लिया था। वो झुककर रहीमा के चेहरे के करीब आया। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, ना कोई एहतजाज, ना मज़ाहमत। हाँ, और अगर इल्तिजाम इंजाम तल्ख़ हुआ, तो उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। रहीमा ने कांपते हाथों से अपनी ब्यूटी बोर्ड पर उंगली फेरते हुए सर लहजे में कहा, अगर तुमने मोहब्बत के नाम पर ज़बरदस्ती की, तो मैंने सिर्फ जिस्म नहीं, तुम्हारी रूह से भी नफ़रत कर बैठूंगी। उसके लब कांपे और हैदर खान के अंदर कुछ लम्हे के लिए खामोशी की एक लहर उतर गई। रहीमा के हाथों में हिना का रंग अब भी ताज़ा था, मगर दिल के अंदर एक अजनबी सा खौफ सरसराने लगा था। हैदर खान की मोहब्बत पर उसे कोई शक नहीं था, पर जिस महल नुमा हवेली में वो दुल्हन बनकर आई थी, वहां की दीवारों में सौतेली माँ का जहर गूंजता था। रोबीना बेगम, वो औरत जिसने हैदर के वालिद के मरने के बाद ना सिर्फ इस हवेली को अपनी सियासत का मरकज़ बनाया, बल्कि हैदर के दिल को जायदाद की लकीर से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की। मगर हैदर खान, वो भी ज़िद्दी था और आशिक भी। बाप के जाने के बाद एक बार टूटा था, मगर रहीमा का साथ पाकर जैसे उसने दोबारा सांस लेना सीखा हो। मोहब्बत ऐसी कि अपनी आधी जायदाद, जो लाखों नहीं करोड़ों में थी, रहीमा के नाम कर चुका था। ये सिर्फ कागज़ नहीं रहीमा, मेरे यकीन का निशान है। वो रहीमा के कान में सरगोशी करता तो रहीमा का दिल धड़कने लगता, मगर ये सब रुबीना बेगम को काटने की तरह छुपता था। वो ये कैसे बर्दाश्त करती कि जिस लड़की को वो गांव की एक आम सी कज़न समझती थी, वो आज इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। वो दिन रात यही सोचती कि रहीमा को कैसे निकाला जाए, कैसे वो इस जायदाद की वाहिद मालिक बने। और दूसरी तरफ रहीमा, जो अभी तक हैदर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत का दीप देखती थी, वो इस साजिशों से बेखबर बस नई जिंदगी की उम्मीदों में थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस घर की दहलीज पर वो दुल्हन बनकर आई है, वहाँ की छतें सिर्फ आसरा नहीं देती, बल्कि कभी कभार छीन भी लिया करती हैं। मोहब्बत, मान, तहफ़्फ़ुज़, सब कुछ। शादी के कुछ महीने बाद ही रुबीना बेगम की साजिशें शुरू हो गईं। वो हैदर और रहीमा को साथ हंसता देखकर जलती रहती थी, इसलिए वो अब बड़ी साजिश कर रही थी। रात के दूसरे पहर की खामोशी में हवेली के हर कोने पर नींद के साए छाए हुए थे, मगर रुबीना बेगम की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो अपने कमरे में टहलते हुए बार-बार दीवार पर लगी हैदर के बाप की तस्वीर को घूरती, जैसे वो इस मरे हुए शख्स से बदला लेना चाहती हो। तुम तो मर गए, मगर तुम्हारा बेटा मेरे ख्वाबों की राह में खड़ा हो गया है। वो जहर भरी सरगोशी में बुरबुराई। फिर वो तेजी से पलटी, दरवाजा खोला और दबे कदमों अपने भाई अजहर के कमरे की तरफ बढ़ी। सब तैयार है, हैदर आज घर नहीं आएगा, खेतों में पानी देने गया है, नौकरों के साथ जल्दी करो। उसने दरवाजा बंद करते ही सवाल किया। अजहर ने इस बात में सर हिलाया। लड़का तैयार है, नशा दिया है उसे, बस तुम इशारा करो, हम रहीमा के कमरे में बंद कर देंगे। रुबीना बेगम ने एक फातिहाना कहका लगाया।
اب حیدر اپنی ماں پر اعتبار کرے گا یا اس بے حیا لڑکی پر؟ ہم دیکھتے ہیں۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب حویلی کی ہر سانس سوئی ہوئی تھی، ایک بے ہوش نوجوان کو خاموشی سے رحیمہ کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ وہ لڑکی جو سادہ دلی اور پاکیزگی کی مثال تھی، گہری نیند میں تھی۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے کالا دن طلوع ہونے کو ہے۔ اظہر اور روبینہ بیگم نے چند تصویریں اتاری، کچھ ایسے زاویے سے کہ جیسے کوئی گناہ بے نقاب ہو چکا ہو۔ صبح ہوتے ہی وہ تصویریں حیدر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آنکھیں جن میں صرف رحیمہ کی محبت ہوا کرتی تھی، اب شک کی چنگاریوں سے دہکنے لگی۔ یہ کیا ہے ماں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر روبینہ بیگم نے نفرت سے کہا، کیا اندھا ہو گیا ہے؟ تو دیکھ، یہ وہی لڑکی ہے جس پر تو اپنی دولت لٹا رہا ہے، جسے تو اپنی عزت سمجھ رہا ہے، وہ تجھے دھوکہ دے رہی ہے اور تو میری بات نہیں مانتا۔ یہ ہے تیری رحیمہ کی اصلیت۔ حیدر کی رگیں تن گئی۔ وہ تصویریں مٹھی میں دبا کر رحیمہ کے کمرے کی طرف لپکا۔ رحیمہ ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ جب حیدر کے قدموں کی گونج اس کے دل کو چیر گئی۔ ظفر، کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ حیدر نے نہ کچھ سنا نہ کچھ پوچھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ رحیمہ کی چیخ نکلی، حیدر چپ، اب ایک لفظ بھی مت بولنا۔ میں تجھے اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں جیسے کوئی بدبودار چیز۔ شرم آنی چاہیے تجھے رحیمہ۔ رحیمہ کا دل پھٹ کر رہ گیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ میرا قصور کیا ہے؟ وہ آنسوں میں ڈوبتی التجا کرنے لگی، مگر حیدر نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں بس اعتبار کا خون کرتی ہیں۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میری نظروں سے، میری زندگی سے۔ حویلی کی دہلیز پر رحیمہ ننگے پاؤں بغیر کسی سہارے کے کھڑی تھی، آنکھوں میں سوال، دل میں اذیت، اور جسم پر وہ تھپڑ جس نے اس کی عزت، محبت اور خواب تینوں کو خاک کر دیا تھا۔ اور پیچھے کھڑی روبینہ بیگم اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا اب وہ بازی جیت چکی ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ چند مہینے گزر چکے تھے۔ رحیمہ کو گئے ہوئے حیدر کا دل اب ایک ویران صحرا بن چکا تھا، جہاں نہ روشنی تھی نہ چین۔ رات کی تنہائیوں میں رحیمہ کی بے گناہ آنکھیں، اس کی کانپتی ہوئی آواز، اس کی چیخ، وہ تھپڑ، سب کچھ حیدر کے وجود کو کاٹتے جا رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی سکون نہ پا سکا، نہ کسی جشن میں، نہ کاروبار کی کامیابی میں، نہ ماں کی چاپلوسی میں۔ وہ صرف اپنے اندر گونجتی اس چیخ سے نہ بچ سکا جو اس نے خود پیدا کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، پرانی فائلیں ترتیب دے رہا تھا، جب ایک چھوٹا سا USB اس کی نظر میں آیا۔ اسے یاد نہیں آیا کہ وہ کب اور کیسے آیا، مگر تجسس نے مجبور کیا۔ اس نے لیپ ٹاپ میں لگایا، اگلے لمحے پر ویڈیو چلی۔ وہ اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ کیمرہ چھپا ہوا تھا، منظر رحیمہ کے کمرے کا تھا۔ روبینہ بیگم اور اثر مل کر نشے میں دھت لڑکے کو رحیمہ کے بستر پر ڈال رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ رحیمہ بے خبری سے سو رہی تھی، اور سچ مکمل عیاں ہو چکا تھا۔ حیدر کا جسم لرزنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر اس کی زبان بند تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا اور صرف ایک جملہ خود سے کہا، میں نے اسے مار دیا، اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ کچھ نہیں بولا، ماں سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی الزام دیا، بس خاموشی سے گھر سے نکلا، گاڑی نکالی اور رحیمہ کے دروازے پر جا رکا۔ رحیمہ چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنے ماموں کے ہاں رہ رہی تھی، چپ، خاموش، اپنے زخموں کو سینے میں دبا کر جینے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دل ہولنے لگا، جیسے پھر کوئی طوفان آیا ہو۔ دروازہ کھلا، سامنے حیدر تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر آج نظر جھکی ہوئی، لہجہ دھیما اور دل شکستہ۔ رحیمہ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے نہ ہاتھ پکڑا نہ منت کی، بس سر جھکا کر اتنا کہا، چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ رحیمہ کے قدم وہیں رک گئے، وہ صرف آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، کوئی صفائی نہ دی، کوئی جواز نہ مانگا۔ شاید آنکھوں کی نمی اور خاموشی سب کچھ کہہ چکی تھی۔ رحیمہ نے پلٹ کر اندر سے دوپٹہ اوڑھا، چادر سنبھالی اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نہ شکایت نہ سوال، دونوں خاموش تھے، مگر وہ خاموشی ایک نئی شروعات کی گواہی تھی۔ حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے وقت روبینہ بیگم صحن میں بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، ہاتھ سے چھری گر گئی۔ حیدر نے ایک لمحہ بھی ماں کی طرف نہیں دیکھا، نہ اس سے کچھ کہا،
बस रहीमा का हाथ थाम कर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रहीमा के हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए बस इतना कहा, तुम मेरी बीवी हो और अब हमेशा मेरे साथ रहोगी। माँ को ना कुछ समझ आया, ना हिम्मत हुई कुछ पूछने की, क्योंकि सच जब खामोशी से सामने आता है तो चीखें भी बेअसर हो जाती हैं। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की हर सांस में खामोशी उतरी हुई थी, जैसे दीवारें भी नींद में हों। मगर एक कमरे के अंदर जिस्मों का एक समुंदर हलचल मचा रहा था। कमरे में मध्यम पीली रोशनी चल रही थी, जो दीवारों पर साए बिखेर रही थी। हैदर चुपचाप रहीमा को देख रहा था, जो खिड़की के करीब खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे सवाल कर रही हो, जैसे चांद से पूछ रही हो कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। उसकी कमर पर दुपट्टा ढलका हुआ था, बाल खुले हुए थे और खामोशी में उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हैदर ने आहिस्ता कदमों से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और रहीमा की पुश्त के करीब आकर रुक गया। बहुत करीब, इतना कि उसकी सांसें रहीमा की गर्दन को छूने लगी। एक लम्हे को रहीमा की सांसें रुक गईं, मगर वो पलटी नहीं। हैदर की आवाज कानों में उतरी, जो धीमी और कांपती हुई थी, रहीमा, मुझे माफ कर दो। वो खामोश रही, जैसे सुनकर भी ना सुना हो। मैंने तुम्हारा यकीन तोड़ा, तुम्हारे वजूद को तकलीफ दी, तुम्हें इस वक्त अकेला छोड़ा जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे खुद पर शर्म आती है। उसका लहजा बिखरा हुआ था, जैसे दिल की हर रग नदामत से जल रही हो। हैदर ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। रहीमा कांपी, आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो पलटी। हैदर उसके करीब आया, उसके बालों में चेहरा छुपाकर सांस लिया। तुम्हारी खुशबू ने मुझे जिंदा रखा। इन महीनों में मैं हर लम्हा मर रहा था, तुम्हारी याद के बगैर, तुम्हारी आवाज के बगैर। मेरी रातें कब्रें बन गई थी और दिन सजाएं। वो अब उसके सामने आ चुका था। रहीमा की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो, मुझसे नफरत करो, मगर खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। रहीमा की आंखें भर चुकी थी, लब कांप रहे थे, मगर वो बोली नहीं, सिर्फ खामोशी से हैदर की आंखों में झांक कर अपनी टूटी हुई रूह की दास्तान सुनाई। हैदर ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। तुम्हें इस घर से निकालने वाला मैं था, मगर आज तुम्हें खुद से करीब करके सांस लेना चाहता हूँ। तुम्हारी गोद में सर रखकर रोना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों से छूकर अपने गुनाहों का कफारा देना चाहता हूँ। फिर आहिस्ता से रहीमा के हाथों को थामा और लबों से लगा लिया। रहीमा की पलकें झुक गईं, दिल की दीवारें जो सदियों से जमी थी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। हैदर ने धीरे से उसकी पेशानी को चूमा और अपने बाजों के हिसार में लिया। वो लम्हात बोले बगैर सब कुछ कह रहे थे। दोनों खामोश थे, मगर दिल एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। हैदर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं खुद हर दर्द से पहले तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। रहीमा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो दुख के ना थे। ये वो आंसू थे जो दिल की टूट फूट के बाद मोहब्बत के लम्ह से निकलते हैं। वो आहिस्ता से हैदर के सीने से लग गई, उसकी गिरफ्त मजबूत हुई और वो रात एक शिद्दत भरी माफी, तौबा और दोबारा मोहब्बत की गवाह बन गई, जहां दो दिल खामोशी में एक नई जिंदगी का वादा कर गए। सुनो लड़की, रहीमा के कानों में अचानक वो जहरीली आवाज गूंजी। वो चौंक कर पलटी तो अपनी सास को दरवाजे में खड़ा पाया, जो आंखों में तनफ्फुर और जुबान में जहरीले बोली, बहरी हो गई हो क्या, या फिर हैदर खान ने रात ही तुम्हारे होश ठिकाने लगा दिए हैं? जुबान क्यों बंद है? रहीमा ने पलकें झपकी, दिल जैसे लम्हा भर को रुक गया हो। फिर उसने नरमी से अपना सर उठाया, निगाहें सीधा अपनी सौतेली सास की आंखों में गाड़ दी। अपनी घटिया जुबान को लगाम दे। सौतेली सास होने का मतलब ये नहीं कि आपको इज्जत रोंदने का हक मिल गया है। होश ठिकाने लगाने की बात तो छोड़ें, आपकी असलियत सबके सामने लाने का वक्त जरूर करीब है। उसने सुकून से सांस भरी, लहजे में इस्तकामत थी। और हाँ, आपने जो रात के बारे में कहा, बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा ही हुआ था। मेरे शोहर ने अपनी शिद्दतों से मुझे सोने नहीं दिया। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी, जैसे हर लफ्ज तीर बनकर सामने खड़ी औरत के गरूर को छलनी कर रहा हो। लेकिन ये सब मियाँ बीवी का जाती मामला होता है सास जी, वरना मैं आपको पूरी रात की रुदात सुना देती कि किस तरह आपके सौतेले बेटे ने अपनी शिद्दतों से मुझे बेबस कर दिया। उसकी बात शहर से लिपटी हुई थी, दानिस्ता सांस को जलाने के लिए। रोबीना जो ये सब सुनकर कमरे में दाखिल हुई थी, गुस्से से अपनी भवें सुकेड़ कर वापस पलट गई।
रहीमा ने आईने में झांका तो अपनी गर्दन पर पड़े सुर्ख निशानों को देखकर एक पल को नजरें चुरा ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पास खड़ा हैदर खान उसकी हर बात सुन चुका था। अगले ही लम्हे उसकी धीमी मगर भारी आवाज कमरे की खामोशी को चीर गई। क्या कहा तुमने? कि मैंने तुम्हें तंग किया और तुमने सर मेरे लिए नहीं झांक झुकाया? इसके लहजे में हैरत नहीं खतरा छुपा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसके करीब आया। रहीमा पीछे हुई लेकिन देर हो चुकी थी। उसने एक ही झटके में अपना बाजू रहीमा की कमर के गिर्द लपेटा और उसे अपनी सीने से लगाकर कैद कर लिया। दोबारा ऐसी घटिया बात जुबान पर मत लाना रहीमा। उसके लहजे में धीमा मगर सर्द इंतबा था। ये जो तुम आईने में खुद को मासूम बनाकर देख रही हो ये सब मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। वो इसके चेहरे के करीब आया और धीमे लहजे में हर लफ्ज का वार करता बोला, आइंदा अगर तुमने अपने एहसासात, अपने ख्वाब या अपनी मोहब्बत मेरे अलावा किसी और के सामने बयान की तो तुम्हारी सांस लेना भुला दूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ हम दोनों के दरमियान है रहीमा, इसमें किसी तीसरे की झलक भी बर्दाश्त नहीं, न तुम्हें न मुझे। उसकी आवाज में पागलपन की झलक थी, जुनून की हदों को छूती हुई शिद्दत। और याद रखो, कल को हमारी औलाद होगी तो भी ये रिश्ता तुम और मेरे दरमियान ही रहेगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं। तुम समझ रही हो मेरी बात, या अपने तरीके से समझाऊं? उसने नरमी से रहीमा के दुपट्टे को बाएं जानिब से सरकाया और उसकी गर्दन की पुष्ट पर अपने लब रख दिए। उसके लम्स की तपिश से रहीमा का बदन जैसे लरज उठा। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन हैदर की गिरफ्त फौलाद जैसी सख्त थी। उसके होंठ गर्दन पर जा बजा अपने निशान छोड़ रहे थे और रहीमा को लगा जैसे किसी ने दहकता कोला उसके जिल्द पर रख दिया था। वो बेबसी फड़फड़ाती आंखों में आंसू उतर आए, मगर हैदर जैसे होशो हवास से बेगाना हो चुका था। उसकी सांसें रहीमा की गर्दन को छू कर उसे और भी बेजान कर रही थी। वो अपनी शिद्दतों में गुम उसे अपने लम्स में कैद करता जा रहा था, जैसे कह रहा हो अब तुम मेरी हो, मुकम्मल तौर पर, और जो मेरा है वो किसी का नहीं हो सकता। बहुत खुश हो रही हो ना मैडम रहीमा, शोहर की मोहब्बत पाकर जैसे दुनिया ही फतह कर ली हो। रोबीना बेखर जहर खंद लहजे में बोली तो रहीमा ने निगाहें उन पर गाड़ दी। जरा याद करो, उसी शोहर ने तुम्हें सबके सामने जलील करके धक्के देकर इस घर से निकाला था। ज्यादा हवाओं में उड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पर काटने मुझे खूब आते हैं। इस बार अगर तुम्हें तलाक दिलवाकर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रूबीना बेगम नहीं। रहीमा ने तल्ख हंसी के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, और सासू माँ जितनी सुकून की सांस ले सकती हो ले लो, क्योंकि अब अगर तुम्हारी हर सांस में जहर न घोल दिया तो मेरा नाम भी रहीमा हैदर खान नहीं। तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे इस घर से निकालने का, तो अब देखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम ही तो वो वाहिद गवाह हो जो जानती हो इस जायदाद में मेरा क्या हक है। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता गूंज में बदल गई। तुम देखोगी सासू माँ, इस घर में राज अब रहीमा हैदर खान का होगा। हुक्म भी मेरा चलेगा, फैसले भी मेरे होंगे, और हिसाब भी मैं लूंगी तुम्हारे हर जुल्म का। इतना कहकर वो एक झटके से आगे बढ़ी और रबीना बेगम की दोनों कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले ली। उसके चेहरे के करीब झुकते हुए दबे दबे मगर गुर्राते लहजे में बोली, ये वक्त तुम्हारी बर्बादी का आगाज है बेगम साहिबा। रुबीना बेगम के होंठ खुश्क जुबान फेरती, कामते हाथों से बमुश्किल अपनी कलाई छुड़ाकर वो एक झटके से पीछे हटी और कदम फासले पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हैरत, खौफ और शिकस्त की परछाइयां थीं। इतने में दरवाजा खुला और हैदर खान अंदर दाखिल हुआ। रहीमा पलटने लगी थी कि वह एक झटके से उसके करीब आया और अपने हसार में कैद कर लिया। लम्हा ब लम्हा रहीमा की सांसें बेतरतीब होने लगी और हैदर की गर्म हथेलियां उसकी कमर पर फिसलती जिप तक पहुंची। एक ही लम्हे में उसके लिबास की जिप नीचे सिरक चुकी थी और वो दोनों कंधे खुल चुके थे। रहीमा के बदन पर लर्जा तारी हुआ, होंठों पर कपकपाहट थी। हैदर खान के होंठों ने जब उसके होंठों को सख्ती से छुआ तो रहीमा ने बेख्तियार उसकी कमीज मुट्ठियों में जकड़ ली। वो मदहोशी में डूबा रहीमा की बिखरी सांसों को चूमता उसे अपनी बाहों में भींचता जा रहा था। फिर आहिस्ते से उसके लबों से अलग हुआ और एक नरम सांस लेते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों की पुष्ट फेरी। देखो रहीमा, उसने उसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझाईं और आहिस्तगी से सर पर झुकते हुए बोला, तुम्हारी ये सुर्ख आंखें, ये लरजती पलकें बस मेरी हैं। रहीमा ने खुमार ज़दा आंखें खोली, और जब उसकी नज़र हैदर की नीली आंखों से टकराई तो दिल बेकाबू सा धड़कने लगा। हैदर ने आहिस्ता से झुककर उसकी आंखों पर अपने लब रखे और रहीमा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। उसे देखकर हैदर को यूं लगा
جیسے وہ اس لمحے کی شدت کو اپنی رگوں میں بہتے خون کی طرح محسوس کر رہا ہو۔ وہ اس کی گردن پر لمس چھوڑتا اسے مکمل اپنے وجود میں سمیٹتا جا رہا تھا۔ پھر کروٹ لیتے ہوئے رحیمہ کو اپنے قریب کیا۔ اس نے اپنی باہیں اس کے گرد مضبوط کر لیں۔ رحیمہ نے اپنا چہرہ حیدر کی گردن میں چھپایا، ایک گہری سانس لی اور اس کی گرم سانسیں حیدر کی گردن پر پڑیں تو وہ ایک لمحے کو کام سا گیا۔ شدت سے اسے اپنے وجود میں بھینچتے ہوئے بولا، اب سو جاؤ رحیمہ، مزید مجھے تنگ نہ کرو، ورنہ قسم سے کہتا ہوں اگر دوسرے کمرے میں جانے کا سوچا بھی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی بستر کا قیدی بنا دوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، تمہاری نیند کا خیال ہے ورنہ آج تو میں تمہیں اپنی محبت کی شدتوں سے تمہاری روح میں جذب کر دیتا، تم پر اپنی چاہت کے سب رنگ وار دیتا۔ اس نے اپنا گال رحیمہ کے سر پر رکھ دیا اور نرمی سے سرگوشی کی، لیکن جب اسے کوئی جواب نہ ملا، اس نے سر جھکا کر دیکھا۔ رحیمہ کب کی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی اور یہ منظر دیکھ کر حیدو کے لبوں پر بھی ایک خاموش محبت بھرا تبسم بکھر گیا۔ اگلی صبح جیسے ہی رحیمہ ناشتے کے بعد کچن سے نکل کر صحن کی طرف بڑھی، پیچھے سے کسی کڑوے لہجے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سنو لڑکی! رحیمہ نے پلٹ کر دیکھا تو روبینہ بیگم ہاتھ باندھے طنزیہ انداز میں کھڑی، آنکھوں میں تحقیر، لہجے میں زہر۔ یاد رکھنا، تمہارا نام رحیمہ حیدر خان نہیں، بہت جلد صرف طلاق یافتہ رحیمہ رہ جائے گا۔ رحیمہ کی پلکیں لرزیں مگر چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ساسو ماں، وہ وقت گیا جب حیدر خان آپ کی باتوں میں آ جاتے تھے، اب وہ صرف میری بات سنتے ہیں اور ان کا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے۔ اصل میں آپ کو یہ ڈر کھا رہا ہے کہ یہ ساری دولت میرے نام ہونے والی ہے، آپ کے خواب ٹوٹنے والے ہیں اور میں آپ کی بے بسی دیکھنے کو بیتاب ہوں۔ رحیمہ کے چہرے پر ایک فتح مندانہ تمکنت تھی۔ وہ مڑ کر بنا کچھ سنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے رہ گئی روبینہ بیگم، جو اس کی ایک ایک بات کو یاد کر کے زہر پی رہی تھی۔ ماتھے پر بل، دل میں دھڑکن تیز اور دماغ میں انتقام کی چنگاریاں۔ کئی گھنٹے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر بے چینی سے اپنے بھائی کو فون کیا، آصف، آصف فوراً آؤ، ایک بڑی مصیبت سر پر آن پہنچی ہے۔ کچھ ہی دیر میں آصف آیا تو روبینہ بیگم نے ایک ایک بات سنا دی۔ رحیمہ کی زبان درازی، دولت پر نظریں اور حیدر خان کا بدلتا ہوا رویہ۔ آصف کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، مٹیاں بھینچیں۔ آپا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے تو اس دن اس لڑکی کو سبق سکھانے کا پورا انتظام کر دیا تھا، کمرے میں بند کر کے اسے ایک لڑکے کے ساتھ پکڑوایا تاکہ بدنام ہو، مگر آپ نے حیدر خان کو سمجھانے کی بجائے پھر سے اسے گھر لا کر عزت بخش دی۔ بہتر ہوتا اسی وقت اسی لڑکی سے نکاح پڑھوا دیتے، آج یہ سب نہ سننا پڑتا۔ روبینہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے اسے سن رہی تھی، ان کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور ذہن میں ہر لفظ، ہر منصوبہ دھند بن رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں سازشوں میں الجھے ہی تھے کہ عقب سے آہٹ ہوئی اور دروازے پر کھڑی رحیمہ نے سب سن لیا۔ لمحہ بھر کو اس کے قدم لڑکھڑائے، ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپائیں، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اسے یاد آیا وہ لمحہ جب حیدر خان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے رحیمہ، وہ اگر تمہیں قبول کر لے تو میری دنیا بن جائے۔ رحیمہ کی پلکوں پر نمی تیر گئی تھی۔ اس نے ایک خاموش سانس لی اور سر جھکا کر واپس پلٹ گئی۔ اس خاموشی میں ایک طوفان دبا ہوا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ جس ماں سے حیدر خان کو بے پناہ محبت تھی، وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ اور اب رحیمہ کو صرف اپنی عزت ہی نہیں، اپنے شوہر کی محبت کو بھی ان سازشوں سے بچانا تھا۔ اس کا ہر قدم اب ایک جنگ بننے والا تھا، خاموش، تکلیف دہ اور فیصلہ کن۔ اس رات رحیمہ کے کمرے میں نہ نیند آئی نہ سکون، دل جیسے سینے میں دھڑکنے کی بجائے چیخ رہا تھا۔ حیدر خان آفس سے لوٹے تو رحیمہ کی گم سم بیٹھی پایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کا استقبال کرنے دروازے تک نہیں آئی تھی، نہ مسکرائیں، نہ خوشبو میں وسیع آواز میں سلام کیا۔ حیدر نے الجھن سے پوچھا، رحیمہ، سب خیریت ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ رحیمہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور چہرے پر اداسی کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس آج تھوڑا تھک گئی ہوں۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما، میری بیوی جھوٹ بولنے لگ گئی ہے، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، زبان کچھ اور۔ رحیمہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ چھڑایا اور آہستہ سے بولی، کبھی کبھی سچ کہنا بہت کچھ برباد کر دیتا ہے، اس لیے چپ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ حیدر نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا، یہ کیا فلسفے بول رہی ہو؟ تم تو وہ رحیمہ تھی جو دل میں کچھ بھی چھپاتی نہیں تھی،
مگر رحیمہ نے خاموشی سے رخ موڑ لیا۔ رات کے کھانے کی میز پر سناٹا چھا رہا تھا۔ روبینہ بیگم دانستہ ہر بات میں طنز کا تیر چلاتی، کبھی رحیمہ کے کپڑوں پر بات، کبھی اس کی پرورش پر۔ حیدر کی ہر بار ہنسی میں بات بدل دیتا، جیسے وہ ماں کے رویے کو سچ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ کھانے کے بعد رحیمہ برتن اٹھا کر کچن میں گئی، اور اگلی صبح جب حیدر خان آفس جانے لگا تو رحیمہ نے اس سے کہا، حیدر خان، اگر تمہیں کبھی میری سچائی اور تمہاری ماں کی باتوں میں فرق کرنا پڑے تو بس ایک بار اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا، پھر جو فیصلہ کرو گے میں قبول کر لوں گی۔ حیدر الجھن سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب رحیمہ؟ صاف بات کرو۔ لیکن رحیمہ نے بس اتنا کہا، وقت آنے دو، سب خود سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ حیدر کے سامنے پہلی بار کچھ نہیں کیا کیا ٹوٹ گئی ہو، مگر خاموشی سے۔ رحیمہ کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہ تیزی سے روبینہ بیگم اور حیدر خان کے قریب پہنچی۔ دونوں نے اسے یوں آتے دیکھا تو چونک گئے، گھبرا گئے، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ رحیمہ کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، کیوں؟ کیا تم دونوں نے ایسا کیا؟ تم نے میرے شوہر کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ میں حیدر خان کو سب بتاؤں گی کہ تم نے حیدر کے باپ کا قتل کیا ہے۔ روبینہ بیگم نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور آگے بڑھ کر کہا، کہہ دو، جا کر سب کہہ دو، وہ تمہاری بات پر یقین کرے گا۔ وہ تو میری انگلی کے اشارے پر چلتا ہے، ناشتہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرتا۔ تم جیسی لڑکی کی بات پر وہ یقین کرے گا؟ خواب دیکھنا بند کرو رحیمہ۔ رحیمہ نے موبائل بند کر کے چیخی، میرے پاس ثبوت ہیں، سب کچھ میں نے ریکارڈ کیا ہے، سب کچھ۔ یہ سنتے ہی اظہر آگے بڑھا، چھپٹ کر رحیمہ کو دھکا دیا اور موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ رحیمہ نے جھٹکا دے کر بازو چھڑایا، مگر اسی لمحے روبینہ بیگم نے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ رحیمہ کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ اس کی چیخ پورے محل نما حویلی میں گونجی، جیسے دیواریں بھی اس ظلم پر رو رہی ہوں۔ حیدر خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو یہ منظر اس کی آنکھوں میں ترازو ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا اور رحیمہ کو بازو میں اٹھا لیا۔ رحیمہ! اس کی آواز میں بے بسی، خوف اور محبت سب کچھ تھا۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ خوش قسمتی سے ساری چوٹیں گہری نہیں تھی، مگر حیدر خان کا دل بکھر چکا تھا۔ وہ سوچتا رہا تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو کیا ہوتا۔ واپسی پر وہ بالکل خاموش تھا۔ زارا نے اس کی حالت دیکھی تو کچھ نہ پوچھا، بس خاموشی میں اس کے درد کو محسوس کرتی رہی۔ ادھر اظہر موقع پا کر فرار ہو گیا اور روبینہ بیگم اپنے کمرے میں جا کر بند ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا انہیں اس وقت دیکھ لیتا تو شاید ان کی زندگی کی آخری سانس ہوتی۔ مگر قسمت کی ایک اور کروٹ لی۔ وہ موبائل جس کے لیے یہ سب ہوا تھا، وہ رحیمہ کے ہاتھ سے پھسل کر سیڑھیوں پر گرا رہ گیا تھا۔ حیدر خان نے جب وہاں جا کر دیکھا تو کوئی ایسا نشان نہ ملا جو حادثے کی وجہ بن سکے۔ بس اسے رحیمہ کا موبائل ملا، جسے اس نے غیر اہم سمجھ کر جیب میں رکھ لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ موبائل نہیں، اس کی ماں کے گناہوں کا کچا چھٹا تھا۔ اس کے باپ کے قاتلوں کے چہرے اور رحیمہ کے سچائی پر قربان ہونے والے لمحے اسی میں قید تھے۔ رحیمہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی جب حیدر خان اس کے پاس آیا۔ وہ اسے دیکھ کر ضبط نہ کر سکی، تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ حیدر خان، بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ دکھانا ہے تمہاری ماں۔ حیدر نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلیاں پھیری۔ رحیمہ، ابھی کچھ مت کہو، تم آرام کرو، میں ہوں تمہارے پاس۔ رحیمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا موبائل انہوں نے چھین لیا تھا۔ حیدر نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے تھمایا۔ یہ تمہارا سیڑھیوں کے پاس گرا ملا تھا۔ رحیمہ نے چھپٹ کر موبائل لیا، ویڈیو کھولی، اور جیسے ہی اس نے چلانا شروع کیا، حیدر کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ وہ یکٹک اسکرین پر دیکھتا رہا۔ رحیمہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ حیدر، کچھ کرو، اظہر بھاگ جائے گا۔ یہ دیکھو، یہی ہے اصل چہرہ، تمہاری ماں کا، تمہارے باپ کے قاتلوں کا۔ ویڈیو میں جو منظر تھا وہ حیدر کی روح چیر رہا تھا، جیسے کسی نے اندر ہی اندر اس کا وجود نوچ ڈالا ہو۔ وہ اچانک اٹھا، دروازے کی طرف دوڑا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس کی رفتار میں جنون تھا، آنکھوں میں آگ، دل میں طوفان۔ رحیمہ بستر پر بیٹھ کر اپنے آنسو پونچھنے لگی، مگر اس کے دل میں سکون تھا کہ آخرکار سچ سامنے آنے لگا تھا، اور حیدر خان اب صرف شوہر نہیں، انصاف کا مسافر بن چکا تھا۔ یقیناً یہ کہانی اپنے انجام پر جذبات اور شدت سے بھری ہوئی ہے، مگر آپ نے جو پیراگراف لکھا ہے وہ بے حد اہم سین ہے۔ حیدر خان کا انتقام، روبینہ کے بیگم کی گڑگڑاہٹ، اور رحیمہ اور حیدر کی محبت کا عروج۔ میں آپ کے انداز اور جذبات کو برقرار رکھتے ہوئے اسے مکمل ری رائٹ کر رہی ہوں، تاکہ یہ یوٹیوب ڈرامہ طرز کی بھرپور
اور جذباتی لگے، اور ہر لائن میں وہ شدت و مقافات اور محبت جھلکے جو آپ چاہتی ہیں۔ حیدر خان نے یہ ویڈیو پولیس کو دی، پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر روبینہ بیگم اور اس کے بھائی کو قانون کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس انہیں لے جانے لگی تو روبینہ بیگم حیدر کے قدموں میں گر گئی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو پڑی، بیٹا مجھے معاف کر دو، دیکھو تمہاری ماں ہوں، تمہاری خدمت کی ہے۔ مگر حیدر خان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، اس کی آنکھیں برف کی مانند سرد اور بے رحم تھی۔ ماں، وہ زہر خند سے ہنسا، کاش تم نے ماں کا حق ادا کیا ہوتا، کاش تم صرف میری ماں ہوتی، کسی ظالم کی ساتھی نہ ہوتی۔ تم اور تمہارا بھائی میرے باپ کے قاتل ہو تم لوگ، تم نے صرف اسے مارا نہیں، مجھے یتیم کیا، اور پھر رحیمہ پر الزام لگا کر اسے اس حویلی سے دھکے دے کر نکالا۔ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ روبینہ بیگم کا رنگ سرد پڑ گیا۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا بیٹا، مگر حیدر کی آواز میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تم نے یہ سب اپنے لالچ میں کیا ہے ماں، اپنی حرص کے لیے۔ سچ تو مجھے بہت جلد ہی پتہ چل گیا تھا، مگر میں تمہیں عزت دے کر خاموشی سے خود کو دھوکہ دیتا رہا، لیکن تم نے تو اپنی حد ہی پار کر دی، میرے باپ کو ہی مار دیا۔ اب معافی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ روبینہ بیگم کے رونے کی آوازیں سن کر بھی وہ نہیں رکا تھا، وہ پلٹ کر اندر چلا گیا، جہاں روبینہ بیگم پر لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روبینہ بیگم پولیس کی حراست میں چلی گئی۔ سب کچھ لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن حیدر خان کا رحیمہ کے لیے دیوانہ پن کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتا، اس کے لب چھوتا، اس کے وجود کو اپنے لمس سے سجاتا، دنیا کی ہر تلخی، ہر زخم و لمحے میں بھول جاتا۔ رحیمہ اس کی کمزوری بن گئی تھی، اس کی عبادت، اس کی چاہت، اس کی ضد۔ وہ چاہتا تھا کہ رحیمہ کو اپنی باہوں میں لے کر اپنی روح میں اتار لے، اسے خود میں چھپا لے، اتنا قریب، اتنا گہرا کہ وہ سانس لے تو رحیمہ کی خوشبو اس کے اندر بھر جائے۔ جب وہ رحیمہ کے ہونٹوں پر اپنی شدت کا لمس رکھتا تو لمحہ لمحہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ کئی بار وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا، اپنی شدتوں پر قابو پانے کی دعا کرتا، مگر ہر بار وہ رحیمہ کی معصومیت اور محبت کے سامنے ہار جاتا تھا۔ وہ اس کی رگ رگ میں اتر چکی تھی، وہ اب رحیمہ کے بغیر اپنے وجود کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات وہ اس کے پاس آیا تو رحیمہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، بیگم، ابھی تو یہ منڈے نائٹ کا چھوٹا سا ٹریلر ہے، اصل فلم تو ابھی باقی ہے۔ رحیمہ نے شرما کر چہرہ چھپا لیا، لیکن حیدر نے اس کی ٹھوڑی تھام کر کہا، اب ایسا کرو، تھوڑا سا پھل کھا لو، خود کو طاقتور بناؤ تاکہ تم اپنے خان کی شدتیں برداشت کر سکو، کیونکہ باقی کی فلم منڈے کو شروع ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل میری شدتوں کے قابل ہو جاؤ۔ دن، ہفتے اور پھر مہینے گزرنے لگے۔ زندگی نے نیا رنگ پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مکمل طور پر گم ہو گئے۔ ان کی دنیا ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ختم ہو جاتی۔ رحیمہ حیدر کی دنیا بن چکی تھی، اور ظفر رحیمہ کی آخری سانس تک کی دعا تھی۔ جہاں ان کی محبت کا سورج چمک رہا تھا، وہیں دوسری طرف رحیمہ پر ظلم کرنے والے سب اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ روبینہ بیگم جو کبھی غرور میں چور رہتی تھی، آج جیل کے اندھیرے میں ایک کمرے میں تنہائی میں سسک رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی، دل میں پچھتاوا، کاش کاش میں نے دولت کے لالچ میں وہ رشتے نہ کھوئے ہوتے، کاش میں سمجھ پاتی کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، شوہر کی محبت سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ آج نہ میرے پاس عزت ہے، نہ رشتہ، نہ سہارا، لیکن وقت گزر چکا ہے۔ حیدر خان نے اپنی زندگی سے زہر نکال کر خوشیوں کا سورج چمکا لیا تھا، اور روبینہ بیگم کے لیے اب صرف اندھیرے باقی تھے، وہ اندھیرے جن میں معافی بھی راستہ نہیں دکھا سکتی تھی۔